میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا تھا ان باتوں کا. میرے ایک ٹرینر نے, میرے استاد نے مجھے یہ بات سکھا دی کہ جب آپ مسٹر سیڈ کو جب تک فارغ نہیں کرو گے اس وقت تک تم دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے ہو. چنانچہ ایک وقت آیا تو میں نے کیا کہا, یہ جو لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, میں نے کہا مسٹر سیڈ you are fired from the job. بھائی جان آپ کو جاب سے نکالا. اب مسٹر سیڈ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا یار رکھ لو, کبھی کوئی سیڈ واقعہ ہوگا تو ضرورت پڑے گی. میں کہتا ہوں نہ بھائی نہ, تمہارے سپرد میں نے کوئی واقعہ نہیں کرنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. یاد رکھیے گا جب تک آپ نے مسٹر سیڈ کو جاب سے نہیں نکالا تب تک آپ کا کام بننے والا نہیں ہے. اور اگر آپ نے مسٹر ہیپی کو کام پہ لگا کے رکھا تو پھر دیکھیے زندگی میں خوشیاں اور زندگی میں کامیابیاں آپ کا یقیناً جو ہے یہ مقدر بنے گی. تو جو آج کا دن گزر گیا کیا اسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ امپاسبل. جو وقت گزر گیا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تبدیل کسے کر رہے ہیں؟ جو آنے والا وقت ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. چنانچہ اگر میں ابھی سے یہ سوچ لوں کہ میں نے مسٹر ہیپی کو کام لگانا ہے, میں نے واقعات کے اوپر غور کر کے ان میں سے اچھے بیج تلاش کرنے ہیں, میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تو دین کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی آپ کا ایٹیٹیوڈ بدلنا شروع ہوگا. جتنی دفعہ آپ جو ہے یہ میسج دیں گے کس کو, مسٹر ہیپی کو, اتنی دفعہ آپ جو ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک بات یاد رکھیے, زندگی میں بہت سے کام ایسے ہیں جن پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. جیسے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, میں ایک جگہ اسی طرح کالج میں سیشن کروانے کے لیے جا رہا تھا. میرا جو ڈرائیور تھا وہ 100 کی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا. ایک بائی پاس سے ہم نے ٹرن کرنا تھا, غلطی لگ گئی, وہاں سے ہم ٹرن نہ کر پائے. مجھے تھوڑا سا آگے جا کے احساس ہوا کہ ہم غلط ٹریک پہ آ رہے ہیں. میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ یار مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں سے ہم نے مڑنا تھا ہم اس سے آگے آ گئے. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یکدم بریک لگا دی, اور جب بریک لگائی تو پیچھے سمیشنگ شروع ہوئی. ایک گاڑی ٹکرائی, اس کے پیچھے دوسری, تیسری, 4 گاڑیاں ٹھک ٹھک کر کے ٹکرائی. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی اترو اور اب اس مسئلے کو حل کرو. وہ اترا, کوئی 2-4 منٹ 5 منٹ کی بحث کے بعد کوئی 4-5 ہزار روپے میں بات ہو کے جو پچھلی گاڑی والا تھا اس سے پچھلی والا تھا اس کو کلیئر کر کے ہم آگے چل پڑے. آگے جا رہے تھے تو جس چھوٹی روڈ پہ جا رہے تھے وہاں رکشے چل رہے تھے اور ان کے اوپر کوئی 10-12 سواریاں انہوں نے لا دی ہوئی. ایک رکشہ جو ہے یہ اٹھا ہمارے سامنے اور لوگ جو ہیں اس میں سے گرے. میں نے کہا یار فٹافٹ گاڑی روکو. ان لوگوں کو جا کے چیک کیا, ایک آدھ کو کٹ لگے, کچھ زخمی تھے, ان میں سے ایک بندہ بے ہوش تھا, اس کو اٹھایا ہاسپٹل میں لے کے گئے. اس دوران میں میرا جو سیشن تھا اس کا ٹائم کلوز تھا, ٹائم آہستہ آہستہ کلوز ہوتا جا رہا تھا. میری ہیبٹ ہے کہ جہاں میں نے سیشن کروانا ہو میں وہاں 15 سے 20 منٹ پہلے یا کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا ہوں. تو ٹائم بالکل یوں کر کے پورا ہو رہا تھا. یعنی وہ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میرا جو ڈرائیور تھا اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا. تو کہنے لگا سر آج دن بہت پیڑا. اور مجھے سمجھ آ گئی کیا کہ یہ مسٹر سیڈ کو کام لگانے لگا ہے. میں کہا او بھائی ٹھہرو, کیسے آج کا دن بہت برا ہے بتاؤ. کہتا ہے سر دیکھیں ایک پہلے ایکسیڈنٹ ہمارا ہوا, اس کے بعد ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا. میں نے کہا بھائی پہلے ایکسیڈنٹ میں ہماری رفتار کتنی تھی 100, اور اس روڈ کے اوپر آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لو 100 کی رفتار سے چلنے والی گاڑی اگر یکدم بریک لگائے تو اندر گاڑی میں جو لوگ ہیں وہ مر جاتے ہیں. ہم تینوں میں سے کوئی مرا تو نہیں. تو میں نے کہا دن اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ اچھا ہوا. اچھا وہ جن لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ان میں سے کچھ زخمی ہوئے, کوئی بے ہوش ہوا, لیکن ان میں سے کسی کا سہاگ نہیں اجڑا, کسی ماں کا بیٹا اس سے جدا نہیں ہوا, کسی بھائی سے اس کی بہن جدا نہیں ہوئی, بچ گئے ہیں سارے. تھوڑے بہت
زخم ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو دن اچھا ہوا کہ برا ہوا؟ کہتے ہیں سر اچھا ہوا، لیکن مجھے پتا ہے وہ دماغ میں کیا سوچ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ سر پاگل ہی ہوئے. یہ شروع میں ایسا لگتا ہے، شروع میں ایسا لگے گا کہ لوگ آپ کو سوچیں گے کہ یار یہ عام انسانوں سے ڈیفرنٹ سوچتا ہے، اور یہ ڈیفرنٹ سوچنا ہی انسان کو ڈیفرنٹ بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں کوئی واقعہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، ہر واقعے کے اندر اچھے اور برے بیج موجود ہوتے ہیں. جیسے سیکھ لی جس نے ادا غم میں مسکرانے کی، سیکھ لی جس نے ادا غم میں مسکرانے کی، اسے کیا مٹائیں گی، اسے کیا مٹائیں گی، کیا یہ گردشیں زمانے کی. یاد رکھیں مشکلات تو سب پہ آنی ہیں. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انٹرویو تھا دو نوجوانوں کا، دونوں نے بہت اچھی سی جمال دین کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جا رہے تھے، اوپر سے ایک کبوتر گزرا اور کبوتر نے گن کے 2 1 2 کر دیا. اب یہ 1 2 ہوا جب تو پہلا جو تھا ہائے یار یہ کیا ہو گیا، یار اتنی زبردست شرٹ تھی، یار آج دن ہی برا ہے، یار میں نے انٹرویو نہیں دینے جانا، یار میرا موڈ ہی خراب ہو گیا، رونا شروع کر دیا. دوسرا ہنس رہا ہے اور صاف کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یار تو ہنس کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے ویری سمپل یار، بڑی سادہ سی بات ہے، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ شکر ہے کہ آسمان پہ ہاتھی نہیں اڑتے، اگر ہاتھی اڑے ہوتے تو ہاتھی کی بھیڑ گرتی تو پھر تو اس کے اندر شکر. دیکھیے نقصان تو ہوا، لیکن اس بڑے نقصان کے مقابلے میں یہ نقصان کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو کنورٹ کرنا ہے بھائی اپنے 50,000 تھاٹس کو کس میں؟ پازیٹیو تھاٹس میں. یہ ہے پہلا ہمارا جو ہے یہ پوائنٹ، پہلا سبق. جی آگے بڑھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، نو یور سیلف. اپنے آپ کو جان لو کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا. ہر انسان کو اللہ نے کچھ خوبیاں زیادہ دے کے بھیجی ہیں اور کچھ کم. یوں سمجھ لیں کہ خوبیاں تو سیم تھی. بچپن میں کیا ہوا، ہم نے کچھ خوبیوں کو زیادہ انرجی دی، وہ خوبیاں اگ گئی ہیں. بالکل اس طرح جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے، کوئی چیز پیک پہ ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی نیچے ہے. جیسے آپ میں سے کچھ کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں، ایسا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو کرکٹ جو ہے اتنی اچھی نہیں لگتی. کچھ ایسے ہیں جن کو میوزک سے بڑی دلچسپی ہوگی، اور کچھ ایسے ہیں جن کو میوزک سے دلچسپی نہیں ہوگی. اب دیکھیے یہ کیا ہے، یہ ہے کچھ صلاحیتیں زیادہ کچھ کم. آج آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی خوبیاں زیادہ دی گئی ہیں، اور یہ جس طرح سے آپ کے بلڈ کا ایک ایک سیل ہے. اچھا یہ بڑی مزیدار ریسرچ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو بلڈ سیل ہیں وہ مرتے ہیں، پتہ ہے کس بات ہے؟ تو وہ نئے پیدا بھی ہوتے ہیں. جتنے مرتے ہیں اتنے نئے پیدا ہو جاتے ہیں. اگر جتنے مرتے ہیں اتنے نئے پیدا نہ ہو تو انسان کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو انیمیا کہتے ہیں، یعنی خون کی کمی ہوتی ہے. اچھا اب ریسرچ بڑی مزے کی ہے. جب آپ کا کوئی بھی نیا بلڈ سیل پیدا ہوتا ہے تو اس وقت آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اس بلڈ سیل کے اندر چلا جاتا ہے، وہ اس بلڈ سیل کے اندر چلا جاتا ہے. اور ایک بلڈ سیل جو ہے اس کے اندر جو نیوکلیس ہے اس کے اندر 50 کمپیوٹرز کے اندر جتنا ڈیٹا آتا ہے اتنا ڈیٹا سما جانے کی صلاحیت موجود ہے. اب ذرا غور کریں کہ ایک ایک سیل کے اندر کیا جا رہا ہے. اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو نیگیٹو خیالات جا رہے ہیں، نتیجہ کچھ عرصے کے بعد آپ کیا بن جائیں گے؟ ٹوٹل کے ٹوٹلی نیگیٹو، کمپلیٹ نیگیٹو سٹرکچر. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے اللہ نے کیا بنا کے بھیجا، مجھے کون سی چیزیں زیادہ دے کے بھیجی، کون سی چیزیں مجھے کم دے کے بھیجی. یہ ہے جو آپ کا جو ہے یہ سوچنے کا کام. یاد رکھیں جو آپ اپنے آپ کو کہو گے کہ میں
آپ اس طرح کے ہوتے جائیں گے، جیسے آپ سوچیں گے ویسے آپ ہوتے جائیں گے. اوکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی صلاحیت کو نکالنے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ہے وہ سوچتے ہیں. بتاتا ہوں آپ کو ایک واقعہ ہے. ایک امیر آدمی کے پاس یکدم پیسے آ گئے اور کافی زیادہ آ گئے. اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ لوگوں کو کچھ انعام دوں. اس نے اعلان کیا کہ جو بندہ، میں ایک سوئمنگ پول بنا رہا ہوں، اس میں سے جو بندہ جو ہے وہ تیرتا ہوا یہاں سے یہاں تک آ جائے گا، اس کو 50 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا. بہت سے نوجوان آگے بیٹھ گئے، ارد گرد کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ہاں جی کون ہے اس میں سے چھلانگ لگائے، لیکن چھلانگ لگانے سے پہلے ذرا جان لیں کہ اس سوئمنگ پول میں پانی کے علاوہ کیا ہے. اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا پھینکا تو اندر جو ہے یہ مگرمچھ تھے. اس نے کہا بھائی دیکھ لو یہ مگرمچھ ہے، ان سے بچ کے ادھر آنا ہے، پھر 50 لاکھ روپیہ انعام ملے گا. اوکے. سارے خاموش، چپ، کوئی جرت، کوئی ہمت نہیں کر رہا. اور پھر وہ ہوا یکدم چھڑاؤ کی آواز آئی اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان مگرمچھوں سے بچتا دوسری سائیڈ سے تیزی سے سیکنڈ میں باہر نکل کے اپنے بال جو ہے وہ ذرا پانی کو ان سے ہٹا کے وہ کہتا ہے امیر آدمی جا کے ہاں بھائی 50 لاکھ روپیہ نقد دوں یا چیک دوں. وہ کہتا ہے دفع کرو 50 لاکھ اپنا مجھے بتاؤ منہ تک آگے نہیں دیتا. مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو نوجوان اس کو پار کر گیا کیا اس کے اندر ابیلٹی تھی کہ نہیں تھی؟ تو پار کر گیا نا بھائی. لیکن اس نے خود چھلانگ کیوں نہیں لگائی؟ کانفیڈنس نہیں تھا اور یہ جانتا نہیں تھا کہ میرے اندر ابیلٹی ہے. ابیلٹی کو پہچاننا ہے. آپ کے اندر بھی ابیلٹیز ہیں